السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 جمادی اخری کا دن ہے۔ آج اس بابرکت اور اس مقدس ہستی کے وصال اور وفات کا دن ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوا تو وہ سارا مال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رب کی رضا کے لیے لے آئے، اور جب جانے کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، گھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور وہ ذات کہ جن کے صحابی ہونے کی، جن کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، اور جس کے سچے ہونے کو، جن کے صدق کو رب کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المؤمنون، کہ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر آئے، وصدق به، اور وہ کہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو ذات سچ لے کر آئے وہ مدنی لجپال آمینہ کے لال آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک ہے، اور وہ ذات جس نے ان کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آج اس ذات، اس بابرکت ہستی کے وصال کا دن ہے کہ جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ایمان کو پوری کائنات والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، وزن کیا جائے، تو آپ کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ وہ مقدس ذات کہ جس کی ایک رات کی نیکیوں کو حضرت عمر پاک فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے کہ آپ ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، صرف یہ ایک نیکی مجھے دے دیں۔ اور وہ ذات کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، نہیں پہنچایا جتنا نفع اس ذات کے مال نے پہنچایا ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ رونے لگے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، میں اور میرا مال یہ آپ ہی کا تو ہے۔ اور وہ ذات کہ جن کی بیٹی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں ہیں، اور وہ ذات جن کی 4 پشتیں صحابیت پر فائز ہیں، صحابیت کے مقام پر فائز ہیں۔ اور یہ وہ مقدس ذات ہے کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اتنی محبت اور اتنا مگن ہو کر قرآن کو پڑھا کرتے تھے کہ آپ سے جو آنسو تھے اپنے یہ کنٹرول نہیں ہو پاتے تھے، آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، زاروں قطار ساتھ روتے تھے۔ اور وہ ذات کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اور وہ ذات آپ کے ساتھ تھے، جب غار میں آپ داخل ہوئے تو پہلے یہ غلام داخل ہوتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، غار کے اندر جو سوراخ ہیں ان کو بند کرتے ہیں، کپڑے کے ساتھ بند کرتے ہیں، جو ایک آدھ سوراخ بچ جاتا ہے ان پہ اپنا پاؤں رکھ کر کے عرض گزار ہوتے ہیں جانے کائنات تشریف لائیے۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، نیچے سے سانپ وہ ڈنگ مارنا شروع کرتا ہے، زہریلا سانپ، اور آپ کے جسم کے اندر ذرہ برابر بھی حرکت نہیں آتی، جنبش نہیں آتی، کہیں اماں آمینہ کے لال کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ پھر آنسو گرتا ہے اماں آمینہ کے لال کے چہرے پر، وہ بیدار ہوتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ وہ صدیق اکبر جن کا نام عبداللہ، کنیت آپ کی ابو بکر صدیق اور عتیق آپ کا لقب، اور آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان، اور آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ اور وہ ذات کہ جو تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء جن کو کہتے ہیں، اور وہ کہ جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ یا حضر میں بھی آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور سفر میں بھی حضور کے ساتھ، قبر میں بھی حضور کے ساتھ، اور حشر میں بھی انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ ذات پاک آپ
آپ عام الفیل کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ نے 13 ہجری 22 اخرى منگل کی رات کو وصال فرمایا۔ یہ آج کا جو بابرکت دن ہے، یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو، ہر کسی کو بتائیں، ان کی سیرت کچھ نہ کچھ ان کا تعارف ضرور یہ سنائیں بھی، سنیں بھی، پڑھیں بھی، اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے ان پر کرم فرمائے، جتنا وہ رحیم ہے اتنا ان پر رحم فرمائے، ان کی درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں زندگی بھی سچوں والی اور موت بھی سچوں والی، اور کل بروز قیامت بھی ہمیں سچوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ رب العالمین ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔